ناظرین اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار ایوان ہائے صنعت و تجارت گجرات کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک تو سبحان نے ہمیشہ آپ کے پریزیڈنٹ نے جہاں ملاقات ہوئی انہوں نے بھرپور گجرات کی نمائندگی کی، گجرات کی جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں، اور چاہے وہ فیڈرل میں راج داؤد صاحب کے ساتھ یا ان کی منسٹری کے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہوں، یا ملک جو ہمارے میاں اسلم اقبال صاحب ہیں انڈسٹریل منسٹر، ان کو لے کے میں نے ان سے وعدہ کیا جی کہ انشاءاللہ تعالی گجرات چیمبر آف کامرس کو، گجرانوالہ کو، سیالکوٹ کو، جسے گولڈن ٹرائنگل کہا جاتا ہے، آپ لوگوں کے جو بھی درینہ مسائل ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اگر کسی جگہ پہ بھی آپ لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، آنے والے ہمارے نئے پریزیڈنٹ میں نے بھی مبارکباد دیتا ہوں آپ کے لیے، میرے آفس سے یا کہیں بھی اگر میری ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ دوسرا میری آنے کی وجہ تھی گجرات سے ہمارے ینگ انٹرپرینیورز کامیاب ہوئے، کامیاب جوان پروگرام میں سے بڑے آسان شرائط پر قرض لینے کو۔ کامیاب جوان پروگرام کا جو کور ویژن ہے بنیادی طور پہ وہ جاب کریشن ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے، اور 10 لاکھ نوجوانوں کو ہم نے اس کے پہلے فیز میں جو 100 ارب روپے ہم نے تقسیم کرنے ہیں، پاکستان کے نوجوان وہ جو کاروبار میں آنا چاہتے ہیں، جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، وسائل تک ان کی ماضی میں رسائی نہیں تھی، ٹیلنٹ، ہنر، کاروبار سمجھتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں، اس پروگرام کو فیصلہ کیا گیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر۔ پاکستان کے تمام بزنس ہاؤسز جو ہیں، چیمبر آف کامرسز ہیں، ہماری ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ہماری کوشش ہے کامیاب جوان پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد جو ہمارا ٹارگٹ ہے پہلے فیز میں تقریباً 1.5 لاکھ انٹرپرائزز کو انشاءاللہ تعالی جو ینگ انٹرپرینورز ہیں ان کو فائنینشیل سپورٹ دی جائے گی، اور ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم کاٹیج انڈسٹری، مائکرو بزنسز، چھوٹا جو لوگ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے بینکس چھوٹے کاروبار کو اتنا فائنینشیل سپورٹ کہہ لیں یا ان کو لون اس طرح نہیں دیتے جتنا لارج اسکیل انڈسٹری کو یا بڑے کاروباری لوگوں کو ایکسیس حاصل ہے بینکس کے ساتھ۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسکیم ڈیزائن ہی اس طریقے سے کی گئی تھی کہ وہ پاکستان کے نوجوان جو زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے فائنینشیل ایکسیس ٹو فائنینس نہ ہونے کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی تک کامیاب جوان پروگرام کے وسیلے سے پاکستان کے نوجوانوں میں 1.5 ارب روپے تقسیم کر چکے ہیں، اور آج بھی اس ریجن میں ماشاءاللہ ویسے تو کافی زیادہ کامیاب ہوئے تھے نوجوان، لیکن ہر پروگرام میں ہم 15 سے 20 جو نوجوان ہیں ان کو بلاتے ہیں چیک ڈسٹریبیوشن کے لیے۔ اور جو اچھی بات ہے اس ریجن میں، گجرات ریجن میں تقریباً ہمیں 10,500 کے قریب نئی اپلیکیشنز آئی ہیں، جو نئے 3 ٹیئرز وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مزید انہینس کیا ہے، کامیاب جوان پروگرام کو مزید بڑا کیا ہے، جس کا پہلا ٹیئر 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک ہے۔ اس پہلے ٹیئر کی خاص بات یہ ہے، پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں نہ کسی حکومت نے، نہ کسی وزیر اعظم نے کلین لینڈنگ پاکستان کے نوجوانوں پہ اتنا اعتماد کیا ہو کہ بغیر کسی سیکیورٹی کے، بغیر کسی کولیٹرل کے آپ اپنی ایک شخصی ضمانت پہ، گارنٹی پہ بزنس پلان دے کے بینک سے 10 لاکھ روپے تک آسان شرائط پر 3% مارک اپ ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہی کہہ لیں اس پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وہ نوجوان جن کے پاس قابلیت ہے، پہلا ٹیئر جو سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، 10 لاکھ روپے تک کوئی بھی چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کے نوجوانوں کو بااختیار کر دیا ہے۔ آج ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جی کہ آپ میری گارنٹی دیں، میری سیکیورٹی دیں۔ تو میرا پیغام ہے گجرات کے نوجوانوں کو، انٹرپرینورز، ینگ انٹرپرینورز جو کاروبار میں آنا چاہتے ہیں، کہ آپ لوگ ذمہ داری کے ساتھ، سمجھداری اور ایمانداری کے ساتھ کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنیں، اور مجھے پوری امید ہے یہ 10,500 اپلیکیشنز جو ابھی تک آئی ہیں، تقریباً 18.50
5 ارب روپے کی گجرات کے ہمیں ریجن سے بہت زیادہ تعداد میں گجرات کے نوجوان انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. اسی طرح اس کا جو دوسرا ٹیئر ہے 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا, اس میں کولیٹرل رکھا گیا ہے, 4% کا مارک اپ ہے, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ سمجھیں. تھرڈ 1 کروڑ سے لے کے 2.5 کروڑ روپے تک بالکل آسان شرائط پر. کوئی ایسا ماضی میں ایسی کوئی اسکیم یا پروگرام ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا جو ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے, پروموٹ کرنے کے لیے, انڈسٹری کو آگے لے جانے کے لیے ایگزسٹ کر رہا ہو. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے 3 چیزوں پہ ایس ایم ای سیکٹر میں خاص طور پہ توجہ بھی دے رہے ہیں اور باقاعدہ میٹنگ شیئر کر رہے ہیں. ایک جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وسائل تک رسائی, وہ ہم نے کامیاب جوان پروگرام کی اس آسان شرائط پر 1 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک کی آپ کو ایکسیس دے دی ہے. دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بے شمار سٹیپس لیے گئے ہیں, آسانیاں پیدا کی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کی کمپنی کا رجسٹریشن پروسیس, بجلی کا کنیکشن اور دیگر چیزیں جو ماضی میں آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے لیکن اس کاروبار کو شروع کرنے میں اتنی مشکلات تھی کہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے, اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص ہدایت پہ ہمارے فیڈرل سے اور ہماری صوبہ پنجاب سے جو انڈسٹری کے منسٹر ہیں انہوں نے کافی سٹیپس لیے ہیں. مزید چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. تیسری چیز تھی جی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. ہر کاروبار میں کاروبار کی جو پروڈکٹ ہے اس کی لاگت کمپٹیشن کرنے کے لیے بالخصوص جو ہمارے ایکسپورٹر حضرات ہیں جب وہ اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو انہیں گلوبل چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن کا سامنا ہوتا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی چیزوں میں ٹیکسز میں کمی بھی کی گئی ہے اور مزید رزاق ڈاؤد صاحب یہاں آئے ہوں گے, انہوں نے بتایا ہوگا آپ کو کہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں مزید مختلف قسم کے ٹیکسز جو ہیں اس میں کمی کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آپ کی پروڈکٹ کاسٹنگ میں آسانی پیدا ہو سکے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں ابھی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ سبحان بٹ صاحب کے ساتھ میں نے وزٹ کیا. پنکھے گجرات کی جو پہچان ہے, فین اور فرنیچر میں نے یہاں جو پروڈکٹس اوپر دیکھی ہیں, پھر پی وی سی پائپس, مختلف چیزیں, شوز. گجرات میں بہت پوٹینشل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گجرات کے کاروباری لوگوں کو سرکاری سطح پہ وہ مقام نہیں دیا گیا, وہ سپورٹ نہیں دی گئی جس کے حقدار تھے گجرات کی تاجر برادری, ہمارے کاروباری حضرات. ورنہ جو پوٹینشل میں نے ابھی دیکھا ہے اور جو ہم سنتے آ رہے ہیں اور جو ایک گولڈن ٹرائنگل کی بات کی جاتی ہے سیالکوٹ گجرات گوجرانوالا کو لے کے, میرا یہ ایمان ہے اس گولڈن ٹرائنگل کو سرکاری سطح پہ ہم سپورٹ کریں. آپ لوگوں کے راستے میں کاروبار کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جائیں تو ماشاءاللہ آپ پاکستان کی ایکسپورٹ میں, مینوفیکچرنگ میں, لوکل انڈسٹری میں آپ لوگ ماشاءاللہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر سکتے. تو میرا آج خاص آنے کا مقصد یہی تھا. میں بہت دن پہلے سے گجرات آنا چاہ رہا تھا اور ہماری یہ کوشش ہے اس گولڈن ٹرائنگل کو جتنی زیادہ سے زیادہ آسان شرائط پر آپ لوگوں کو کامیاب جوان پروگرام کے وسیلے سے فائنینشیل سپورٹ دی جا سکے, دی جائے. اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ گجرات چیمبر آف کامرس میں اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کامیاب جوان پروگرام کا کوئی فیسیلیٹیشن ڈیسک بنا دیں, آپ فوکل پرسن لگا دیں, آپ کی انڈسٹری کے جو لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار کر سکتے ہیں. میں آپ کو پاکستان کے تمام نوجوانوں کو جو مجھے سن رہے ہیں یقین دلاتا ہوں کامیاب جوان پروگرام سیاسی بنیادوں پہ آگے نہیں بڑھے گا. کسی بھی ینگ انٹرپرنور کو, کسی بھی نوجوان کو پارٹی کے ترازو میں نہیں تولیں گے کہ اس کی سیاسی وابستگی کس جماعت کے ساتھ ہے. آپ لوگوں کا ایک ہی میرٹ ہے, آپ سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور دوسرا آپ میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے, آپ میں کاروبار کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, آپ کے اندر سکل سیٹ ہونا چاہیے. اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اپنی قابلیت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آسان شرائط پر قرض ملیں گے. ابھی تک ہمیں تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز مل چکی ہیں اور 350 ارب روپے کے قریب اپلیکیشنز آ چکی ہیں. وہ سب پروسیس میں ہیں
اس کا ایک پہلے تو 3 بینکس تھے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ان تمام بینکس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بالخصوص نیشنل بینک آف پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اس تک لیڈ کر رہے ہیں اس پروگرام کو. بینک آف پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ہیبر بینک کا. یہ 3 بینک پچھلے 6 ماہ سے کافی تیزی سے کام کر رہے تھے. کرونا کی وجہ سے کامیاب جوان پروگرام پہ کام روک دیا گیا تھا. اب پچھلے 1 ماہ سے ہم نے دوبارہ تیزی سے کام شروع کیا ہے. 18 نئے بینک اس میں آ چکے ہیں. اس کی تفصیلات کامیاب جوان .gov.pk پہ موجود ہیں. ادھر ہی اپلیکیشن فارم پڑا ہے. آپ جو سا بینک آپ کو فرینڈلی لگتا ہے آپ اسے سلیکٹ کریں, اپلائی کریں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے. مقصد ہمارا جیسے میں نے آپ کو کہا ہے پاکستان کے SME سیکٹر کو اٹھانا ہے, چھوٹے کاروباری کو جسے نظر انداز کیا گیا ماضی میں. ہمارا SME سیکٹر پاکستان کے GDP میں تقریباً 25% اس کی کنٹریبیوشن ہے. ایکسپورٹ جس کی ہمیں بڑھانے کی شدت سے ضرورت ہے اس میں 30% کے قریب ہمارے SME سیکٹر کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن اگر اسی سیکٹر کو ہم ایکسیس ٹو فائنینس دیکھیں تو پاکستان کے ٹوٹل جو ہمارا لوننگ سیکٹر ہے اس میں شاید 6% کے قریب SME سیکٹر کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم SME سیکٹر پہ فوکس کریں. SME سیکٹر ہی ہمارا اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہی کاٹیج انڈسٹری مائکرو بزنسز جاب کریشن کا انجن ہے اس ملک میں. کوشش رہتی ہے جی لارج اسکیل انڈسٹری کو سپورٹ کریں یا بڑے کہہ لیں لون دیے جائیں. لارج اسکیل انڈسٹری ہمیشہ ٹیکنالوجی لے کے آتی ہے. جاب کریشن آپ کا SME سیکٹر کرتا ہے, کاٹیج انڈسٹری کرتی ہے, چھوٹا کاروبار کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں گجرات چیمبر آف کامرس کو, آپ کے تمام ممبرز کو, جو بھی آپ کا ممبر, ہم نے ویسے بھی اسکور کارڈ میں پوائنٹس رکھے ہیں, جس کے پاس چیمبر کی ممبرشپ ہے یا وہ اگر چیمبر کا ممبر ہے اس کو پرائرٹی دی جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ اگلے مجھے امید ہے 3 سے 6 ماہ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ 10,500 اپلیکیشنز جو آئی ہیں, اور مزید ابھی ہمارا پورٹل آن ہے, مزید اپلیکیشنز بھی آئیں گی. تو آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم گجرات میں انشاءاللہ تعالی بہتری لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں 2 مزید چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک, پاکستان کے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ہنر, ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ساتھ میں دے رہے ہیں. اس کے اندر پہلی دفعہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت میں ہنرمند پاکستان میں پاکستان کے 1 لاکھ نوجوانوں کو فیس پے کر رہی ہے حکومت پاکستان. 70,000 روپے کے قریب پروجیکٹس اسکالرشپ دے کے ان کی فیس پے کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر سکے, اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ لے کے بھی وہ کامیاب جوان پروگرام جو یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم ہے پیسے لے کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. آج سے پہلے کبھی کسی نوجوان کے اوپر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جیسے بلاک چین, انٹرنیٹ آف تھنگز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا, ایسی انویسٹمنٹ کسی حکومت نے نہیں کی پاکستان کے نوجوانوں پہ. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہم 21ویں صدی کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, ان کا اسکل سیٹ کریں تاکہ ان چیلنجز کا وہ مقابلہ کر سکیں. اسی طرح تیسرا, ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. پاکستان کے نوجوانوں کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے آپ لوگوں نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرونا پینڈیمک میں پاکستان کے نوجوانوں کی ایک والنٹیئر فورس بنائی, ٹائیگر فورس جس کو انہوں نے نام دیا. میں پاکستان کے ان 10 لاکھ نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ اس کا حصہ بنے ہیں. آج بھی ممبرشپ جاری ہے, اور والنٹیئرلی بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی تنخواہ کے, بغیر کسی لالچ کے. ابھی میں ایک ٹائیگر فورس کا یہاں دیکھ رہا تھا, نوجوان بیٹھے ہیں, وہ اور بھی ہوں گے. تو یہ لوگ بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے ملک کی خدمت کر رہے ہیں, اپنے اپنے علاقوں میں خدمت کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹائیگر فورس کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان سے خطاب کرنے جا رہے ہیں, ان کو مزید ذمہ داریاں دینے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے گورننس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ڈیجیٹلی, جس طرح ہم ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے ان سے ان پٹ لے رہے ہیں یونین کونسل کی سطح پہ کہ آپ کے علاقوں کے مسائل کی نشاندہی آپ تھرو
tigerforce.gov.pk پہ آ کر آپ اس ایپ کے ذریعے نشاندہی کر رہے ہیں اور وزیر اعظم آفس، پرائم منسٹر آفس ڈائریکٹ ایکشن لے رہا ہے. بہت زیادہ تبدیلیاں ایڈمنسٹریشن میں ٹائیگر فورس کے نشاندہی پہ بھی کی جا رہی ہیں، اور آپ مزید دیکھیں گے پرائم منسٹر صاحب ٹائیگر فورس سے جو خطاب کرنے جا رہے ہیں جس میں ان کو فیوچر روڈ میپ دیا جا رہا ہے. اگر کسی شوگر، آٹے کی پرائسز کے مختلف پرائسز چل رہی ہیں آپ کے سامنے، یا شجرکاری مہم میں انہوں نے حصہ لیا، آگے آپ کے صفائی کے اعتبار سے جو ہمارے ویسٹ مینجمنٹ ہے ادھر اگر کوئی ایشوز آ رہے ہیں، تو پاکستان کے نوجوانوں کو تینوں ایریاز میں، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، ایز اے ینگ بزنس انٹرپرینیورز کی شکل میں ایکسیس ٹو فائنینس، اور پاکستان کے نوجوانوں کو مشاورتی عمل اور نشاندہی میں گورننس سسٹم کی بہتری میں یہاں تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان حصے دار بنا رہے ہیں. اب یہ پاکستان کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں سیکٹرز میں، چاہے ان کو کاروبار کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، چاہے ان کو ٹیکنیکل ہنر کے لیے ہم سپورٹ کر رہے ہیں، فی پے کر رہے ہیں، یا ٹائیگر فورس کی شکل میں ایک والنٹیئر ورک میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ان سے مشاورت کر رہے ہیں، ان سے یہ رہنمائی کر رہے ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں یونین کونسل کی سطح تک. اگر پاکستان کے نوجوان ذمہ داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ ان تینوں ایریاز میں انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے، یہ کامیاب ہوں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کا فائدہ ہمارے معاشرے کو پہنچے گا، ہمارے ملک کو پہنچے گا. 68% ہماری آبادی 30 سال سے نیچے کے نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہی وجہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہمارے یہ نوجوان ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کو بھرپور موقع دے رہے ہیں یہ پاکستان کو اوپر لے جانے میں اپنا پورا کردار ادا کریں. بہت شکریہ.